بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ ایک مجلس میں اسی مفہوم کا ایک شعر پڑھا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، یہ جو بات شعر میں کہی گئی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جناب عالی کیسے؟ تو انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 جو فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ایمان والے تو اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ تو آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مجمل آیت جس کا مفہوم واضح نہ ہو، اپنے تئیں اس کی کوئی مراد اور وضاحت سمجھ لینا، یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہر کوئی ترجمہ قرآن لے کر بیٹھ جائے تو پھر یہی ہوگا۔ دیکھیے، وہ جو مراد لے رہے ہیں کہ تمام رسول برابر ہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 3 کی پہلی آیت میں فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کسی سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ تو پتہ چلا کہ رسولوں کے درجات مختلف ہیں، بعض سے افضل ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے یہ مراد لینا کہ کوئی رسول کسی پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، یہ مراد اپنے تئیں لے لینا قرآن کی دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے اور اس کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا قرآن مجید فرقان حمید کی کسی اور آیت سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہو رہا ہے تو وہی مفہوم ہم لیں گے، اپنے تئیں کوئی مفہوم ہم مراد لے لیں، جیسا کہ اس شخص نے کیا کہ تمام انبیاء برابر ہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ جو اس نے مفہوم مراد لیا اپنے تئیں، ترجمہ قرآن لے کر بیٹا اور اپنے تئیں ایک مفہوم مراد لیا، وہ دیگر آیات قرآنیہ سے ٹکرا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسی آیت میں دیکھیے کہا گیا، کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، یہ تمام کے تمام ایمان والے اور رسول ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم ایمان لانے کے اعتبار سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، کس اعتبار سے؟ ایمان لانے کے اعتبار سے، کیونکہ پیچھے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ایمان کا ذکر آ رہا ہے کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور دوسرے کا انکار کر دیں۔ جیسا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کیا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو
اہل ایمان تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ باقی رہا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان آپس میں فضیلت کا معاملہ، تو بات بالکل واضح ہے، پارہ 3 کی پہلی آیت میں ہی بتا دیا گیا، یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور پھر دیگر دلائل سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ مزید درس کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ اصول تفسیر کا ہمارا 7واں درس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔